اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تو ایک عجیب و غریب اعتراض سامنے آیا کہ حافظ صاحب ثنا نہیں پڑھتے۔ 20 رکعت پڑھانا، 20 رکعتوں کی ترتیب یاد رکھنا، بعد ازاں قرآن شریف صفحہ با صفحہ، ترتیب با ترتیب، آیت با آیت، سورت با سورت، یہ ترتیب سے یاد رکھنا اور پڑھ کر سنانا۔ اور یہ گندی عادتیں ہم نکال لے۔ حافظ صاحب ایسا کرتے، حافظ صاحب ایسا کرتے، حافظ صاحب نہیں پڑھ رہے برابر، حافظ صاحب کی آواز ایسی ہے، یہ سب چیزیں چھوڑے، اللہ کے لیے تراویح پڑھے، اعتراض کرنے کے لیے تراویح نہ پڑھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کلام اللہ پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، قرآن مجید کو اتارا ہے۔ یہ اللہ کا بے انتہا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ماہ رمضان ہمیں نصیب فرمایا۔ لیکن سامعین کرام، آج بھی ہمارے اندر بری خصلتیں، بری عادتیں ہمارے اندر کی جا نہیں سکتی۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ حفاظ کرام جو تراویح کے اندر قرآن مجید سناتے ہیں، یہ ایک کھلا معجزہ ہے، وہ قرآن مجید سنا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا مزاج لوگوں کے عیب تراشی نکالنا، حافظ قرآن کو برا بھلا کہتے رہنا اور حافظ قرآن کی غلطیاں پکڑ کر پورے محلے میں، پورے گاؤں میں چرچا کرتے رہنا، یہ ہمارا مزاج ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات کو ہم پکڑ کے رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، دراصل احکار کی طبیعت ناساز تھی۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے انتہا احسان ہوا کہ اللہ نے طبیعت میں شفا عطا فرمائی اور میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دراصل ہو رہا یہ کہ حفاظ کرام پر الگ الگ انداز بیان سے پکڑ کی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے حافظ صاحب بہت دھیرے دھیرے پڑھا رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے حافظ صاحب بہت اسپیڈ سے پڑھا رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے حافظ صاحب کی آواز بہت کم ہے، کبھی کہا جاتا ہے حافظ صاحب بہت چلا کر پڑھتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے حافظ صاحب قاعدہ بہت لمبا لے لیتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے حافظ صاحب رکوع سجدے بہت جلدی جلدی کر رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے حافظ صاحب دعا صحیح نہیں مانگتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے حافظ صاحب سلام صحیح نہیں پھیرتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے حافظ صاحب قرآن شریف صاف صاف نہیں پڑھ رہے، کبھی کہا جاتا ہے حافظ صاحب گناہ نہیں کرتے، کبھی کہا جاتا ہے حافظ صاحب مد نہیں کر رہے، کبھی کہا جاتا ہے حافظ صاحب یہ عجیب عجیب طریقے کے یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تو ایک عجیب و غریب اعتراض سامنے آیا کہ حافظ صاحب ثنا نہیں پڑھتے، حافظ صاحب ثنا نہیں پڑھتے۔ یہ کوئی طور طریقہ ہے؟ اب اس نے حافظ صاحب کے منہ پر کان لگایا تھا کہ حافظ صاحب ثنا نہیں پڑھ رہے۔ اب ان سے پوچھا جائے آپ کو کیسا پتہ چلا کہ آپ حافظ صاحب ثنا نہیں پڑھ رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری ثنا نہیں ہو رہی تو حافظ صاحب نے کہاں ثنا پڑھے؟ ہم ثنا پڑھنے ہی والے ہوتے ہیں کہ حافظ صاحب کی قرات شروع ہو جاتی ہے، حافظ صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا اس سے اب اندازہ لگائیں گے کہ حافظ صاحب نے ثنا پڑھے نہیں۔ پھر ارے میرے پیارے عزیز، پہلی بات تو یہ سمجھو تیری ثنا پڑھ، تو پڑھ یا نہ پڑھ کوئی ضرورت نہیں، تو خاموش بیٹھ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اگر حافظ صاحب ثنا پڑھ رہے ہیں تو یقیناً اسپیڈ کی وجہ سے وہ جل از جل پڑھ لیتے ہیں، تجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ دو بات،
تیسری بات، اگر بالفرض حافظ صاحب ثنا نہیں پڑھ رہے، چھوڑ دے رہے، تو کیا نماز نہیں ہو رہی؟ نماز نہیں ہو رہی، تراویح نہیں ہو رہی؟ نماز کیا سجدے سے واجب ہوتا؟ کیا نماز میں کوئی برائی پیدا ہو گئی؟ کیا نماز فاسد ہو گئی؟ نماز ہوئی نہیں کہ تو نے کاڑا کرنا شروع کر دیا، اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور طرح طرح کے اعتراض کرنے لگتا اور کیسی پکڑ کرتا؟ اللہ رحم فرمائے، یہ کوئی بات ہے؟ حافظ صاحب ثنا نہیں پڑھ رہے، ارے حسن ذہن رکھ، شاید حافظ صاحب نے ثنا پڑھ لیے، شاید حافظ صاحب نے ثنا پڑھ لیے، میں نہیں پڑھ سکا۔ اگر بالفرض نہیں بھی پڑھا، یہ الگ بات ہے کہ پڑھنا چاہیے، یہ الگ بات ہے، سنت ہے، لیکن اگر نہیں پڑھا، ثنا چھوڑ دیے حافظ صاحب نے، تو نماز میں تراویح کے اندر کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ گندی عادتیں ہم نکال لے، حافظ صاحب ایسا کرتے، حافظ صاحب ایسا کرتے، حافظ صاحب نہیں پڑھ رہے برابر، حافظ صاحب کی آواز ایسی ہے، یہ سب چیزیں چھوڑے، اللہ کے لیے تراویح پڑھے، اعتراض کرنے کے لیے تراویح نہ پڑھے۔ یہ کوئی بات ہے؟ اعتراض پہ اعتراض، بیچارہ وہ تو ایک اللہ کا بندہ ہے، یہ تو کھلا معجزہ ہے کہ حافظ قرآن کھڑے ہو کر ممبر رسول پر، مصلی رسول پر کھڑے ہو کر پورا قرآن سنا رہا ہے، یہ ایک معجزہ ہے، واضح معجزہ ہے۔ تیرے اندر ہمت نہیں، تیرے اندر جرت نہیں، تیرے اندر طاقت نہیں کہ تو کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ کے بتا؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ 20 رکعت پڑھانا، 20 رکعتوں کی ترتیب یاد رکھنا، بعد ازاں قرآن شریف صفحہ با صفحہ، ترتیب با ترتیب، آیت با آیت، سورت با سورت، یہ ترتیب سے یاد رکھنا اور پڑھ کر سنانا۔ بیچارہ دن بھر کسی سے بات چیت نہیں کرتا اور ہمیشہ یاد کرتے رہتا ہے، اور تو آیا کاڑی کرتا کہ حافظ صاحب نے ایسا پڑھے، حافظ صاحب نے ویسا پڑھے، حافظ صاحب یہ کرتے، حافظ صاحب نہیں پڑھتے۔ تیرے کو اتنی فکر ہے تو حافظ قرآن بن اور تراویح سنا کر بتا۔ تیرے کو اتنی فکر ہے نا کہ اچھا سنانا چاہیے، حافظ صاحب نے غلطیاں نہیں کرنا چاہیے، تو حافظ قرآن بن، اب تو تراویح سنا۔ یہ مزاج ہو گیا ہے جاہلانہ، یہ کب جائے گا؟ ہمیں سمجھنا چاہیے حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ، جس مہینے میں اللہ نے قرآن شریف نازل فرمایا اور اس کے اندر قرآن شریف پڑھ پڑھ کر حفاظ کرام سنا رہے ہیں، یہ واضح دلیل اور واضح معجزہ ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھے، اللہ کا شکر احسان کرے، بغور سماعت فرمائے۔ بالفرض کوئی غلطیاں ہوتی ہے، اسے صبر کرے، وہ حافظ ایک انسان ہے، ایک مرتبہ غلطی کرے گا، 2 مرتبہ غلطی کرے گا، دھیرے دھیرے 1 محراب 2 محراب 10 محراب کے بعد جب چل کر ترتیب انشاءاللہ تعالی بنتے جائے گی، اور وہ تو حافظ قرآن ہے، اللہ تو اس کا ایک دن ذہن کھول دے گا، لیکن تیری برا ذہن میں رکھنے سے، یہ تیرا ذہن خراب رہنے سے تیرے لیے غلط ہے۔ اللہ کے لیے محترم سامعین کرام، ہم بالکل بھی حفاظ کرام جن کے پیچھے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں اور دیگر حفاظ کرام، دیگر علماء کرام پر اعتراض نہ کرے۔ آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے والا بنائے۔